نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور انجمن اشاعت دین اسلام نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ پنجاب آپ کی یہ سبھی کاوشیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید بارآور فرما دے۔ قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے مشن میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آؤں گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اپنا جلال ظاہر فرما رہا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ اس میں کتنا بڑا جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جا رہا ہو تو تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، زمین کو جھپا مار لیتے ہو۔ میں نے جو تمہیں اپنے حبیب کی امانت دی ہے، اتنی بڑی امانت اپنے حبیب کی تمہارے اندر بھیجی ہے، اور آج کی رات کفار کے ہر گھر کا ایک بندہ باہر تلوار لے کر آپ کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا ہے، تم میں سے کون وہاں پر موجود ہے؟ یہ جلال دکھایا جا رہا ہے کہ جو میں نے امانت دی ہے تم اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیا تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو؟ اگر تم نے اس میری امانت کی حفاظت نہ کی تو میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ تم اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ اس رات کا جلال بیان ہو رہا ہے کہ جب کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس پوری اللہ رب العزت کا جو جلال ہے، اس جلال کو جمال میں تبدیل کرنے والی ایک ہی شخصیت تھی اس رات، جو پوری امت کی طرف سے قرض نبھا رہی تھی اور حضور کی حفاظت کر رہی تھی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت تھی۔ اور پھر کس انداز میں قرآن مجید نے یہی ان دو آیتوں کے بعد وہ تیسری آیت ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ غار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کس انداز میں وہ عظیم شخصیت پوری امت کی طرف سے قرض نبھا رہی ہے، پوری امت کی طرف سے۔ اور جب کفار دیکھتے ہیں کہ اس بستر پر تو سیدنا علی المرتضیٰ ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی نہیں ہے، تو وہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نہیں ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مکے شہر میں کہاں ہوں گے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ اتنا تو اس کا مطلب کفار کو اتنا معلوم تھا کہ اگر حضور یہاں نہیں ہے تو مکے میں اگر ان کا کوئی رازدار ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ فوری طور پر وہاں جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب انداز دیکھیں، اس رات میں کافر سارے کے سارے اس چیز پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یعنی وہ ایذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس ایذا کے عالم میں قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا، دوسری جگہ پر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ ایک تو وہ دور بھی آیا کہ جب صحابہ کرام بحرین کے گورنر بنے ہوئے تھے، شام اور فارس کے گورنر بنے ہوئے تھے، اور ایک وہ دور تھا کہ جب مکے کی گلیوں میں خنجر اور بھالے لے کر لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کون کلمہ پڑھنے والا یہاں سے گزرتا ہے۔ اس دور میں اگر کسی نے اسلام کا نعرہ بلند کیا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیف پہنچانا چاہتے، اور وہ شخصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ایک کوئی پتھر کا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتی اور حضور کو کندھوں پر اٹھا کے پہاڑ پر لے کے جا رہے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ کس انداز میں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کفار تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے یا اللہ وہ کفار اگر تکلیف پر جمع ہے تو میں اگر کوئی پتھر بھی چبھنے دوں تو مجھے صدیق نہ کہنا۔ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھائے ہوئے ہوں تو انداز دیکھیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ابو بکر صدیق کی پیشانی پر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے پر ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا قدم لگے اس کو قرآن فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے صفا مروہ، کیونکہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے۔ میں کہتا ہوں ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور نے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نشانی بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے بھی جاتے اور پہاڑی بھی چڑھتے جاتے، اور وہاں غار میں جا کے چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو جن لوگوں سے سب جہاں سے گزر کے آئے ہیں وہ 40 آدمی تلوار پکڑ کے جہاں کھڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی، وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے، حضور ان کے بیچ میں سے گزر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ جب ان کے بیچ میں سے گزر کے آئے ہیں پھر ان سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ وہاں چھپنا ان کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ظاہری وصال کے بعد 5 اشخاص جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ کے منکر ہوں گے، کوئی مرتد ہو جائیں گے، کوئی دین سے پھر جائیں گے۔ ابو بکر صدیق الگ 3 دن اور 3 راتیں ایک غار میں رہ کے میں تمہیں ایسا فیض تربیت دے جاتا ہوں کہ میرے ظاہری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سارے معاملات کو نمٹانے میں میری تربیت تمہارے کام دے گی۔ حقیقت میں یہ جو تربیت تھی خلوت خانہ میں، یعنی تنہائی کی جگہ پر وہ تربیت اور یہ فیض جو تھا یہ دیا جا رہا تھا، اور وہ تربیت کی جا رہی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں فتنے کھڑے ہوئے، ہر طرف سے مدعیان نبوت بھی کھڑے ہوئے اور مرتدین کا بہت بڑا گروہ اور زکوٰۃ کے منکرین بھی جمع ہوئے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جید صحابی اور اتنے جرأت مند کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ تبدیل کر لے، وہ بھی اس چیز پر نرم پڑے
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو باقی چیزوں کا تو وہ اس چیز کو مان رہے ہیں، ان چیزوں پر ایمان ہے، آپ فوری طور پر ان پر جنگ کا اعلان نہ کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اجبار فی الاسلام اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کیا تم جاہلیت کے زمانے میں اتنے دلیر تھے اور اسلام کے معاملے میں تم نرم ہو گئے ہو؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ میں کوئی جانور کے ساتھ رسی بھی دیا کرتے تھے، آج وہ رسی نہیں دیں گے تو میں اس رسی کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے اس پر رویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں غار والی رات اور مرتدین کے خلاف جنگ والا دن، یہ دن اور رات، یہ دو نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں اس انداز میں آپ کے ساتھ وفائیں کی اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیا کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا بھی احسان تھا اس کا بدلہ میں نے دے دیا، اور صدیق اکبر کا بدلہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے وہ عزت بھی تو عطا فرمائی نا۔ اگر وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ میر کارواں کا جو میر ہے اگر اس میں محبت نہیں ہے تو لوگ پھر حرم کو بھی نہیں دیکھتے، حرم بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبتیں تھی اور اس انداز میں نچھاور تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبتیں عطا فرمائی ان کا بھی کوئی انداز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اگر انہوں نے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جولی میں لے کر، حالانکہ سفر کر کے پہاڑ پہ چڑھ کے خود آئے ہیں تو تھکے ہوئے وہ ہیں جنہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، یا وہ جو کندھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا، کیوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں محبت کے انداز سے، اور جس انداز میں وہ جولی میں سلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے، یہ تو شاید کسی کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینو چین نہ آوے میں ہور کدھے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں۔ یہ جو انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے دیکھنے کا تھا، وہ غار میں جس انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے مزار مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں سینہ مبارک ہے وہاں اس کے قریب ہی سیدنا ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے، اور اس جگہ آج معلوم نہیں موقع بنے یا نہ بنے، ابا جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آپ کلمہ پڑھ لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ایک رقت بھرا لہجہ، باپ کا دل نرم ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا مجھے لے چلے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو قحافہ کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق جب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں حتیم کی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بوڑھے باپ کو لے کر آ رہے ہیں، جب مکہ فتح ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 60 سال تھی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال، حضرت ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، 58 سال کے۔ تو اگر بیٹا 58 سال کا ہو تو اندازہ لگائیں باپ کتنا بوڑھا ہوگا۔ حضرت ابو قحافہ بوڑھے تھے، ہاتھ مبارک ان کے کانپتے تھے، اور ان کی یہ گردن مبارک، یہ کمر مبارک بھی جھکی ہوئی تھی، اور آنکھوں سے نابینے بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر جب آ رہے تھے
وہ جھکی کمر سے جب آگے بڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آتے ہوئے دیکھ کر حضور کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا ابو بکر بوڑھے باپ کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب وہ مان چکے تھے تو مجھے کہنا تھا، میں چل کر وہاں آ جاتا. اگر ادھر سے یہ محبت ہے تو ادھر سے بھی محبت کا یہ انداز ہے. اس محبت سے پھر ادھر سے وہی محبتیں ملتی ہیں. اللہ رب العزت ان عظیم شخصیات کے ناموں کے سائے ہمارے سروں پر قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.